وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمصطفى آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک صاحب قرآن اور قرآن کی مثلیت کے حوالے سے ہے۔ یہ موضوع اپنی ذات میں ایک بڑا اہم موضوع ہے اور قدر مشکل بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 23 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے مطابق انشاءاللہ ہم جا کے قل انما انا بشر مثلکم اس کی وضاحت بھی کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس کائنات میں نہ قرآن کی کوئی مثل ہے نہ میرے مصطفیٰ کی کوئی مثل ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیہ مبارکہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کفار کو چیلنج کیا، منافقین کو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگوں شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے عبد مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت جیسی کوئی ایک سورت کو بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جو تمہارے یہ گواہ ہیں اور جن کو تم چاہے معبود مانتے ہو یا اپنے دوست مانتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو بھی بلا لو، سارے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک سورت قرآن کی سورت جیسی لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے۔ اب سامنے یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ بات میں نے آج صبح درس قرآن میں بھی سورہ طارق کی ہماری تفسیر چل رہی ہے،
اس میں نے یہ بات عرض کی، قرآن نے 2 قسمیں اٹھائی، پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائی، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا مجھے بار بار پلٹنے والے آسمان کی قسم، رم جھم کے انداز میں برسنے والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھوٹتی ہے جس میں سے کائنات کے تمام سرسبز و شاداب کوملیں، پھول، باغات، چشمے سب کچھ جاری ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، فرمایا مجھے اس زمین کی قسم، انہ لقول فصل، یہ قرآن وہ ہے جو کائنات کے اندر سب چیز کا فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ تو میں نے ایک حوالے کے طور پہ آج کی بات درج کر دی، مگر اگر اس حوالے سے میں بات کروں تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ایسی ہیں جہاں قرآن نے اپنے بارے یہ بات بڑی وضاحت سے فرما دی۔ ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا نازل کردہ کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، تو ظاہر ہے اللہ کا فرمان اسی مطابق جیسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا گیا، محبوب پہ وہ کلام نازل ہوتا گیا، آقا فرماتے چلے گئے۔ اب اس میں یہ بات انہ لقول فصل کہ یہ قرآن ایک ایسا کلام فیصل ہے، ایک ایسا کلام مفصل ہے، اور ہم کو باطل کرنے میں فرق کرنے والی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس جیسا کلام کائنات میں نہ پہلے آیا تھا نہ قیامت تک کوئی اور کلام آ سکے گا۔ اب اس کے اندر یہ چیلنج بھی کیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کفار مکہ، اے منافقین مدینہ، اے منافقین مکہ اور کائنات میں باقی مذاہب میں قرآن کا انکار کرنے والوں اور قرآن کو نعوذ باللہ اپنے نبی کا اپنا کلام کہہ کے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ دعویٰ کرنے والوں اللہ تمہیں یہ چیلنج دے رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کلام جیسی کوئی ایک صورت کو لا کر دکھا، نہیں لا پاؤ، نہیں لا پاؤ۔ قرآن نے اگلی آیت مبارکہ میں خود اس کی نفی کر دی، وَإِلَمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا، فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ آیت مبارکہ نمبر 23 میں نے تلاوت اس پر 24 میں باقاعدہ فرمایا گیا، وَلَمْ تَفَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا جب تم یہ لا نہیں سکتے ہو تو پھر یاد رکھو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جسے ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اچھا جہنم کا ایندھن کیا بتایا؟ پتھر بتائے اور انسان بتائے۔ اب جہنم میں کافروں انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا، پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اب انسان کی بات تو سمجھ آ گئی کہ انسان کو ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے کفر کیا، اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس نے برائی کی، اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس نے غلط کاریاں کی، اس کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن پتھروں کو ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو سالڈ ہے، ٹھوس ہے، اور وہ غیر زیرو ہے، ان کے اندر تو روح ہے ہی نہیں، اس کو جہنم میں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو آگ میں ڈالیں گے تو پتھر کے پتھر ہی ہیں، اب انہیں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی طور پر ایک بہت بڑا اعلان ہے اور ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، فرمانا چاہتا ہے کہ اے کفار، جن پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو اور جنہیں تم مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں اور اپنے معبد خانوں میں سجاتے ہو، فرمایا قیامت والے دن تم تو جہنم میں چلو گے، ساتھ یہ تمہارے جھوٹے معبود ہیں، اللہ انہیں بھی جہنم میں جلائے گا، اور اس کے بعد فرمائے گا اب بتاؤ حقیقی اللہ کون ہے، حقیقی رب کون ہے اور لائق عبادت کون ہے؟ یہ تمہارے پتھر ہیں یا وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے؟ آج ثابت کیا اللہ نے، اللہ فرمائے گا آج اس میری ذات نے تمہیں سمجھا دیا، اگر خدا ہوتے تو آج جہنم میں نہ ڈال رہے ہوتے، خدا وہ ہے جو تمہیں بھی جہنم میں جلا رہا ہے، تمہارے جھوٹے خداؤں کو بھی جلا۔ اس لیے
ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. جس بت کی بھی عبادت کی گئی، جس کی پوجا کی گئی اور اسے اپنا معبود بنا کر اسے سجدہ کیا گیا اور اسے خدا سمجھ کے نعوذ باللہ اسے معبود بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے. اب یہاں پہ ایک بہت سخت قسم کا ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے، وہ بھی آپ سماعت کر لیجیے اور وہ بھی سن لیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جس پتھر کو کسی نے معبود سمجھ کے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو وہ جہنم میں جائے گا. لہذا تم بھی یہاں تک لوگوں نے اٹیک کیا کہ گنبد خضرا کو نہ چوما کرو، گنبد خضرا کو بوسہ نہ دیا کرو، اس کی جالیوں کو نہ چوما کرو، وہ پتھر ہیں. کل ایسا نہ ہو کہ وہ حصہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں تمہارے ساتھ آ جائے. اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئی. ہاں جی، اور آیت کیا دلیل بنائی گئی؟ یہ آیت یہ والی آیت مبارکہ بنائی گئی. تو ان سے میرا پہلا سوال ہے حجر اسود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے کہ نہیں؟ حجر کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ پتھر. عربی زبان میں حجر کہتے ہی پتھر کو ہے، اور قرآن نے یہاں یہی فرمایا وقودھا الناس والحجارہ. حجر کی جمع کیا ہے؟ حجارہ. اب اللہ نے فرمایا پتھر، اور یہاں حجر اسود بھی کیا ہے؟ پتھر. تو جو لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس حجر اسود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چومتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار فرما دیا. بہت اچھا ہوا اور بہت خوب ہوا. اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے. مگر نہ ہو سکتا ہے آج لوگ پھر کوئی بات نکال لیتے. آپ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو آپ نے بھی اس خدشے کا ظاہر ہے صحابہ پر قرآن بڑا غالب تھا، ان پر آیات بڑی غالب تھی اور لوگ توحید کے بڑے عظیم پروانے تھے. لیکن یاد رکھیے گا توحید بھی رسالت مصطفیٰ کے بغیر سمجھ نہیں آتی. یہ میری بات دوبارہ سن لیں، توحید بھی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ نہیں آتی اور فائدہ بھی نہیں دیتی. رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. آج اگر کوئی شخص رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر توحید کی بات کرے تو گمراہ ہو جائے گا، وہ حق سے دور چلا جائے گا. آپ سارے صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے. عیسائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اور میں مسلمان کیسے بن گئے؟ آپ اور میں مسلمان اس لیے بن گئے کہ ہم نے رسالت محمدی کی گواہی دیتے ہوئے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ کلمہ توحید، یہ کلمہ توحید نہیں ہے، یہ کلمہ توحید و رسالت ہے. یہ کتابوں میں بھی چھپ رہا ہے، کتابوں میں ہمارے جو سلیبس کی کتابیں وہاں بھی چھپ رہا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ توحید نہیں ہے، یہ کلمہ توحید و رسالت ہے. اگر کلمہ توحید پہ رہیں گے تو مسلمان نہیں بن پائیں گے. کلمہ توحید و رسالت جب کہیں گے تو پھر مسلمان ہوں گے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بوسہ دیا تو آپ نے فرمایا فإنک حجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود، میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں مگر تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ظاہر ہے وہاں ایک رواج دیکھا ہوا تھا، بت پرستی بڑی عام تھی اور آپ بھی اسلام لانے سے پہلے ظاہر ہے بت پرستی کے معاملے میں آپ خود تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا تو ایک پتھر ہے. تو لیکن وہاں پر جناب باب العلم سیدنا علی مرتضی شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ موجود تھے. اذا سمع ما قال عمر، جو عمر نے فرمایا جو ہی آپ نے سنا، آپ نے فرمایا اس کو کیا عمر خاموش ہو جائیے، ماں کنتا، آپ نے کیا کہہ دیا؟ انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا اے عمر اللہ کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں علی کی نام ہے، میں نے اپنے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت والے دن حضرت اسود اپنے بوسہ دینے والوں کا نام بھی بتائے گا اور اپنی آنکھیں ہوگی اس آنکھوں سے دیکھ کر یہ آقا کی بات کر بتا میں اس کی آنکھیں بھی ہوں گی اور اس کی زبان بھی ہوگی. ہے کیا؟ پتھر. حضرت اسود کیا ہے؟ پتھر. جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے اور فرمایا قیامت والے دن اپنی زبان سے گواہی دے گا. اس لیے آج مسلمان کی تمنا کیا ہو گئی ہے جب وہاں پہ جائیں تو حضرت اسود کا تکبیر اس کو بوسہ ضرور دیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے رعایت فرما دی. ظاہر ہے مشکلات کی آبادی بڑھ جائے گی، بہت زیادہ تعداد ہو جائے گی. فرمایا اگر کوئی حضرت اسود کو جا کر اپنے لبوں سے بوسہ نہ بھی دے پائے، دور سے استعلام کر لے اور سلام کر لے اس کو اور اپنے آنکھوں سے وہ محبت والا پیار والا سلام تکبیر والا کر لے، اللہ تعالیٰ دور سے بھی اس کے اس سلام کو اپنے دربار میں قبول فرما لے. اب دیکھیے یہ بھی کیا ہے؟ پتھر. لیکن یہاں کسی کی نیت نہیں ہے. جب اس حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو نعوذ باللہ اسے کوئی خدا نہیں سمجھ کے بوسہ دیتے، اسے کوئی خدا سمجھ کے بوسہ نہیں دیتے، بلکہ اسے ہم کیا سمجھ کے بوسہ دیتے ہیں؟ پتھر. اور ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ حجر اسود. ہاں، جہاں کسی شخص نے پتھر کو، لکڑی کو، کسی اور چیز کو، کسی بھی چیز کو اگر نعوذ باللہ معبود سمجھ کر اسے بوسہ دیا اور اس کے سامنے جھک گیا اسے معبود سمجھ کر، تو یاد رکھیے گا وہ شخص بھی اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے دونوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. تو لہذا جب ہم روضہ رسول کی جالیوں کو چومتے ہیں تو ہم اسے معبود سمجھ کے نہیں چومتے، ہم تو اس پتھر کو نسبت مصطفیٰ سے چومتے. اور یہ نسبت اگر قرآن کبھی آپ غور سے پڑھیے تو وہاں ایک تابوت سکینہ کا ذکر بہت ملتا، تابوت سکینہ کا، اور قرآن نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا تابوت سکینہ کا. یہ تابوت سکینہ تھا کیا؟ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے تبرکات تھے. عصائے موسیٰ تھا، قمیص ابراہیم علیہ السلام تھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات میں اسرائیلیات میں موجود ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک نسبت اور تعلق تھی. اس نسبت اور تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اس سے آگے مزید اور آپ کے لیے آسانی کر دوں. آپ کیا ٹھیک ہے جی اب پتہ نہیں وہ تابوت سکینہ کہاں ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. ظاہر ابھی فلسطین اور اسرائیل میں لڑائی اسی تابوت سکینہ پہ چل رہی ہے اور ہیکل سلیمانی میں چل رہی ہے. ظاہر وہ وہاں موجود ہے، لیکن آپ کی اور ہم سب کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. آپ کو وہ چیز بتا دیتا ہوں جس تک تمام تقریباً لوگوں کی رسائی ہے. اگر وہاں نہ بھی پہنچ پائیں تو آج جدید دور ہے، اس کے فوٹو دیکھ لیتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز پڑھا. یہ مقام ابراہیم کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ میں سارے سوالوں کے جواب کس سے دے رہا ہوں؟ قرآن کی آیات سے دے رہا ہوں. قرآن کی آیات سے، تاکہ آپ ذرا کلیئر ہو جائے، واضح آپ کے اوپر ہو جائے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اور کچھ بھی نہیں. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اور اللہ کو وہ پتھر اتنا محبوب ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. اور صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وہاں جا کر نفل پڑھا کرو، وہاں جا کے نماز پڑھا کرو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مصلی کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ پر صلاۃ ادا کی جائے. یہ کیا پڑھا ہوا جی؟ مصلی. اس مصلی کو مصلی کیوں کہتے ہیں؟ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے. جس جگہ بھی نماز پڑھی جائے وہ مصلی ہے. یہ اگر یہ کلیم بھی اور یہ سارے یہ چیزیں ساری اٹھا لی جائے نا تو نیچے جو زمین رہ جائے گی اس پر جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ زمین بھی کیا کہلائے گی؟ مصلی. مصلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جس پر صلاۃ ادا کی جائے. اب وہاں پر مقام ابراہیم میں آپ نے کوئی جائے نماز تو نہیں رکھا ہوا، پتھر ہی ہے نا جی.
اور اس پتھر پہ جا کے ہر معتمر اور ہر حاجی کیا کرتا ہے؟ 2 نفل ادا کرتا ہے، کم از کم جا کے 2 نفل ادا کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ مناسک کا حصہ ہے۔ کیوں ادا کرتا ہے؟ وہ قرآن کی آیت پہ عمل کرتا ہے۔ اب وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر تھا جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر فرما رہے تھے، اور اس پتھر کا عالم یہ تھا جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی خود بخود وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ آپ دیوار بناتے ہیں نا جی، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ گول لگاتے ہیں نا جی، آپ لکڑی کی، ٹھیک ہے، یا کسی بھی اور چیز کی جو گول لگاتے ہیں، جیسے دیوار اونچی ہوتی ہے تو ظاہر ہے مہمان کو اور اونچی چاہیے، آپ اس کو کھولتے ہیں اور اونچا کرتے ہیں، پھر دیوار اونچی ہوتی ہے پھر اور اونچا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اسی طرح سے جب دیوار کعبہ تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں بھی ظاہر دیواریں بلند ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ضرورت اس کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام باقی عام مستری ہیں اور معمار ہیں، ان کے لیے تو حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اصول فطرت پہ چلتے ہیں، لیکن تو معمار تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے، میرا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ اس پر پورے کھڑے ہو جائیے، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی چلی جائے گی اللہ کے حکم سے یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ جب مکمل ہو گیا اور اب عرض کی میرے مالک اب یہ پتھر جس پر میں چڑھ کے یہ سارا کام کرتا رہا، اب اس پتھر کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا حسین کعبہ میں اس کو نصب کر دو، اور اس کے بعد ہم اس کا اعلان کر دیں گے قیامت تک کے لیے لوگوں جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں اسے جائے نماز پڑھنا۔ آج منبر سامعین، میرا خیال ہے یہ 2 مثالیں قرآن سے کافی ہو گئی۔ اگر مزید کسی کو سوالہ سے کوئی بات چاہیے تو میں حاضر ہوں، آپ لائبریری میں تشریف لے آئیے، آپ کو باقی دلائل نہیں، یہ 2 آیات کے حوالے دینا ضروری تھا تاکہ یہ آپ کو جب یہ ایسی کوئی بات کی جائے تو ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام سے نکالا جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ہمارے بزرگ و اسلاف کیا تھے؟ وہ لوگوں کو اسلام میں لے کے آتے تھے، وہ کلمہ پڑھاتے تھے اپنی محبت کے ساتھ، وہ دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے، وہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں اور بدھ متوں کو بھی اپنی محفل میں بلاتے تھے کہ ہمارے قریب آئیں گے تو اللہ کا پیغام سنیں گے نا، ہم سے دور رہیں گے تو اللہ کا پیغام کیسے سنیں گے؟ کبھی آپ فتح الرحمانی پڑھیے گا، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو جامعہ بغداد کے اندر جو آپ کی محفل ہوتی تھی، روایات میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک خطبے میں 70,000 لوگ موجود ہوئے۔ 70,000 لوگ، اتنی بڑی تعداد حرم شریف کے علاوہ کہاں اتنی بڑی تعداد ہوتی؟ دونوں حرمین کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اور اس زمانے میں آج کی آبادی اور اس زمانے کی آبادی آپ دیکھ لیں، 70,000 لوگ کہاں کہاں سے آتے ہوں گے، اور 70,000 میں روایات میں لکھا ہے سینکڑوں ہزاروں غیر مسلم ہوتے تھے۔ ذرا پڑھیے گا جا، ہزاروں غیر مسلم شیخ عبد القادر جیلانی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، توحید و رسالت کے درس دے رہے ہیں۔ آنے والے آتے تھے کافر ہوتے تھے، جب جاتے تھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ تھا، اور سب کے ساتھ ایک جگہ بٹھا کر ان کو محبت کے ساتھ۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس چل گیا ہے۔ آج جناب سارا زور اس پہ لگایا جا رہا ہے کہ جو کلمہ کو ہے نا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مشرک بنا دینا ہے، اسے بدعتی بنا دینا ہے، اس کو کافر بنا دینا ہے، اس کو منافق بنا دینا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں آدھا زور بھی ہمارا لگ جائے نا لوگوں کو مسلمان بنانے پہ، تو یقین یعنی معاملات کوئی اور بچا۔ بہت سے لوگ یہ ابھی اس طرح نماز پڑھی ہوئی کہ نہیں، اچھا یہ اس نے ایسا کیا کہ اب اس کی یہ تو اچھا، ہمارے یہاں سب سے پہلے فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے، پھر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس مزاج سے نکلیے۔ جب ایک ڈاکٹر کے بغیر
آپ کے جسمانی مریض اور جسمانی مرض کا علاج ڈاکٹر کے بغیر آپ کسی کا قبول نہیں کرتے، تو روحانی علاج کے لیے اور دین کے معاملے میں آپ ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، آپ ہر ایک گہرے کی بات سن لیتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے جس کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا وہ اپنے فتوے جڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں جو صاحب مسئلہ ہوتا ہے۔ سوچنا چاہیے۔ اب آئیے واپس، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ بقرہ، اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے لوگوں میرے کلام کے مقابلہ میں ایک سورت لے کے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ آیت کا اختتام ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص بھی دنیا میں قرآن جیسی سورت لا سکتا نہیں لا سکتا، ایون کافر نہیں لا سکے، اور لبید جیسا عربی شاعر دنیا میں کوئی پیدا نہیں، وہ عربوں کا استاد تھا شاعری میں، تو اس نے بھی اس پر ایک تباہ آزمائی کی، جس کے بعد وہ صرف کلمہ تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوا تھا، یاد رکھیے گا، لبید مسلمان ہوا تھا قرآن کی فصاحت و بلاغت سے۔ وہاں منڈیاں لگتی تھی باز کی، تو مؤلفات ہوتے تھے دور جاہلی میں، سبا مؤلفات، یہ ہمیں ایم اے عربی میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور باقی اداروں میں بھی، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، اس میں بہت سارے تیسر بھی ہو چکے ہیں، وہ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، وہ سارے میں نے مؤلفات پڑھے۔ تو مؤلفات یہ ہوتے تھے کہ کعبہ میں سال کے بعد شاعر اپنا اپنا کلام لے کے آتے تھے اور کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، اور لبید آتا تھا، وہ فیصلہ کرتا تھا کہ سب سے اچھا کلام کس کا ہے، اس کو پھر بڑے انعام و اکرامات سے نوازا جاتا تھا، اور اسے اس سال کا ونر شاعر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ سارے اپنا اپنا کلام لے آتے ہیں، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں بھی دے دیں، ہم بھی جا کے چپکے سے وہاں پہ کعبہ کی دیوار پہ پلٹ لائیں۔ دل تو کرتا تھا نا، ظاہر ہے عرب بڑے تھے، حضرت فرمایا اچھا ٹھیک ہے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے میرے محبوب کا، جو بھی بات ہوئی براہ راست اپنے مالک سے بات۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، نبی تو ہم جیسا ہے۔ استغفر اللہ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا جواب دینا میں نے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے آپ کو دو آیتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا محبوب، شعر جو ہوتا ہے نا وہ دو مصروں پہ ہوتا ہے، دو مصرے ملے تو کیا بنتا ہے، ایک شعر بنتا ہے، تو اللہ نے دو آیتیں دے دی، ان کے حساب سے وہ دو مصرے تھے، ہمارے لیے دو آیتیں ہیں۔ فرمایا جاؤ محبوب اپنے صحابہ سے کہیں گے وہاں پہ لٹکا دیں، خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائیں نہیں، پتہ نہ چلے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صحابہ گئے خاموشی، جہاں سب کی شاعری لگی ہوئی تھی نا، وہاں جا کے یہ بھی لگا۔ اب لبید آیا، اس نے کلام بڑا سب کے کہا، خوب کلام ہے، کیا خوب کلام ہے، کمال لکھا، یہ کلام کمال کلام، ما احسنتا قد احسنتا ما کتبت، بہت اعلیٰ کلام ہے۔ جب چلتا چلتا یہاں پہ پہنچا، یہ جو دو اس نے مصرے، اس کی زبان میں تو مصرے تھے، ایک شعر تھا، جب اس نے یہ پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وہاں ٹھہر گیا، آگے نہیں چلا۔ مسلمانوں سمجھو اپنے رب کے اس کلام کو، ہاں جی سمجھیے، غور کیجیے، اصل میں ہم مجنون ہیں، ہم نے قرآن کو اس انداز سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کس انداز سے بلندی پہ کھڑا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لبید رک گیا، پھر پڑھا انا اعطیناک الکوثر، پھر اس نے تقدیر کی، تقدیر کیا ہوتی ہے، پانچ کے ساتھ پڑھنا، ایک لفظ کو، ایک حرف کو، انا اعطیناک الکوثر، اس نے ایسے تقدیر شروع کر دی، فصلی لربک وانحر، اس کی بہور نکالی، ایک پورا فن ہے شاعری میں باہر کا، فصلی لربک وانحر کوثر، اس نے جب ان قوافی کو ملایا نا،
سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بڑے بڑے استاد شعراء عرب کے موجود ہیں. کہنے لگا یار یہ ذرا یہ کلام پڑھو, کیا کمال کلام ہے, میں نے زندگی میں ایسا کلام کبھی. لبیر اب دعوت دے رہا ہے باقی شاعروں کو, استاد شاعروں کو. سارے آئے. اس نے کہا استاد جی آپ ہم سب کے استاد ہیں, جب آپ سے اوپر بات چلی گی تو ہم کیا کریں, ہمارا تو معاملہ اور بہت نیچے چلا گیا. کہتے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کیا حسن ہے, کیا قوافی ہے, کیا ظہور ہے, کیا الفاظ ہیں, کیا انتخاب ہے, کیا تفسیر ہے, کیا وضاحت ہے, کیا تکلم ہے, کیا حسن صوت ہے. ایک ایک چیز میں شاعری کا اعلیٰ ترین معیار ہے. اس نے کہا کیا کروں, سوچتا رہا. اس نے کہا لاؤ یار سب کے میں نے کمنٹ لکھ دیے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے, یہ ایسا کلام ہے, ایسا کلام ہے, آؤ اس کے نیچے بھی میں اپنا کمنٹ لکھ دوں, میں اپنی رائے لکھ دوں. ہر ایک میں رائے لکھا تھا. اس نے سوچ کے, ظاہر اتنا بلا کا شاعر تھا, اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر واللہ ما ھذا کلام البشر. کہنے لگا اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہو نہیں سکتا. یہ کافر گواہی دے رہا ہے کلام کی حسن کی بنیاد پہ. ابھی کافر ہے, کہتا واللہ ما ھذا کلام البشر, اللہ کی قسم ہے یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں جتنے رب نے بندے پیدا کیے ہیں سب سے اچھا نبی نے کہا میں کلام کہتا ہوں کہ اتنا اچھی کلام ہے ایسا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا. اس نے پوچھا ڈھونڈو یہ کس نے لکھا. جب آئے تو بات پھیل گئی. ان کا اچھی بات ہے, صحابہ آئے, کہا جی ہم نے کسی نے نہیں لکھا, یہ وہ کلام ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوتا ہے. کہا لے جاؤ اپنے نبی کے پاس. لے گئے. جاتے ہی اس نے کوئی بات نہیں کی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سچے دین میں داخل کر دیجیے. آج مجھے اندازہ ہوا ہے ہم یہی سمجھتے تھے کہ آپ خود کلام کہتے ہیں, آپ نہیں کہتے. آپ کا واقعی یہ کلام بندہ کہہ نہیں سکتا, یہ کسی اور ذات کا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور ہمیں یقین ہو گیا وہ وحدہ لا شریک ذات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عظمت کا سامعین, اب آئیے اس آیت پہ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اس قرآن جیسی سورت کو کیا ایک آیت تم نہیں بنا سکتے, نہ بنا پاؤ گے. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے, اور آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ قیامت تک کوئی قبول کر سکے گا. اب آئیے, جس پر کلام نازل ہوتا ہے وہ کلام کی مثل کائنات میں آج تک نہیں آئی, تو جس پر نازل ہوا ہے اس کی مثل کائنات میں آ سکتی ہے, اس کی مثل کائنات میں ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ ان سے فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو اس کا پھر کیا معنی ہے, یہ تو مثلیت یہاں نہیں بشر کی, اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب سن لیجیے. قرآن میں نے آج صبح بھی یہ بات کی, قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے, لوگ 23 دنوں میں بھی قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں, لوگ 23 مہینوں میں بھی نہیں. قرآن سمجھنے کے لیے ایک ایک حرف, ایک ایک آیت اور اس کا شان نزول جاننا بہت ضروری ہے, عرب کا جغرافیہ جاننا بہت ضروری ہے, وگرنہ قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ آیت نازل کی ہوئی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا. عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے زندہ کیا ان کو یہودیوں نے خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ایسے کام ظاہر ہوئے, لوگوں نے ان کے لیے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اللہ نے فرمایا محبوب جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی گفتگو چل رہی تھی تو نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا. تو یہ قرآن کا آیت پڑھنے کا وقت نہیں ہے, میں ترجمہ کرتا آگے بڑھوں, آیات کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں. اس نے کہا جی آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک پھانسی پہ چڑھ رہا تھا اس کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو مر رہا تھا میں اس کو زندگی دے دی, اور ایک جس کو آزاد کیا تھا اس کو پکڑا اور پھانسی پہ لٹکا کے اسے موت دے دی, کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, میرا رب پھر کیا کرے گا؟
ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری بات کی، فرمایا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو لے آ مغرب سے سورج کو نکال مشرق میں ڈوبو دے۔ کوئی دلدلی کفر، اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو یہ بات کی تو کافر جو تھا نا وہ مبہوت ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ نمرود کیا ہوا؟ اس کے آواز اوسان فتح ہو گئے اور کوئی جواب دینے کے قابل نہ رہا۔ فرمایا محبوبہ سورج کو مغرب سے لانا یہ دلیل تھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کسی کے رب ہونے کی، اور محبوبہ ہم تجھ سے اعلان آماشروں مثلکم کا اس لیے کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ سورج تجھے مغرب سے نکالنا پڑ جائے تو آپ کی امت آپ کو کہیں رب نہ مان لے، اس لیے اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں چاہے میں ایسے کام بھی کر لوں جو تمہاری عقل و فہم و سوچ و ادراک سے بلند تر ہیں تو مجھے پھر بھی نعوذ باللہ خدا نہ کہنا، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا محبوب محمد مصطفیٰ انسان ہوں۔ اور پھر بتائیے سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، جب نماز عصر میں حضرت علی کی گود میں جناب رسالت مآب وسلم سو رہے ہیں اور آپ کی نماز عصر قضا ہوتی ہے، آپ رو پڑے اور جب روئے تو آنسو گرا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے فرمایا علی ما یبکی، مجھے کس چیز نے رلا دیا؟ کہا قضیت صلاۃ العصر، آقا نماز وسطی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، نماز عصر کو قضا ہو گئی، آقا میں نے کبھی قضا نہیں کی تھی، اس لیے آنکھوں سے اثر گر پڑے لا محالہ اور آپ بیدار ہو گئے، فرمایا قضا پڑھ لو۔ کہا زندگی میں آقا کبھی قضا پڑھی نہیں ہے، ساری ادائیں پڑھی ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ آقا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کو پتا تھا محبوب چاہے تو قضا کو ادا بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ عقیدہ علی علیہ السلام کا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کہا پھر کیا؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ انتہا روایت ہے، عرض کی اللہم ان علی فی ذاتک و ذات رسولک فرقد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری ذات میں تھا، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا، اس پر سورج کو واپس لوٹا دے۔ جو ہی اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ فرمایا کوئی امتی یہ دیکھ کے نہ کہے نعوذ باللہ کہ یہ کام تو نمرود کے لیے چیلنج کے طور پہ دیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر رب ہے تو مغرب سے نکال سورج۔ محبوب نے مغرب سے سورج واپس کیا ہے، رب نہیں ہے وہ پھر بھی محبوب خدا، رب ایک وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں جیسے قرآن کی مثل کائنات میں آج تک نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہوگی، اسی طرح صاحب قرآن محبوب مصطفیٰ کی مثل نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی اور نہ قیامت تک اس بارے میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ سامعین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کرم تیرے